السلام علیکم. اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمیم اعجاز صاحب, اور ان کے تعارف میں جو حوالے موجود ہیں اس میں ایک اہم حوالوں میں سے, ویسے تو بہت ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ نہ صرف یہ ماہر نفسیات ہیں بلکہ شاعر بھی ہیں, شعر بھی کہتے ہیں. تو میں نے انہیں پکڑا ہے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے جس میں شاعری اور نفسیات دونوں ہو, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں زبان اور نفسیات پر, اور ان کے باہمی تعلق پر, اور انسان کی کوگنیشن یا ادراک میں اس کے کردار پر. تو سر ہم بات پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ویسے تو السلام علیکم, خوش آمدید. ہاں, ابھی کیمرہ آن ہونے سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جس بات پہ سب سے زیادہ اتراتا ہے, جو طاقت جو قوت اس کو خدا نے دے رکھی ہے, وہ یہی ہے کہ وہ ناطق ہے, وہ بات کر سکتا ہے. اور گھوم پھر کر دنیا ارتقا کرتے 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 اب جہاں پہنچ گئی ہے وہ وہی مقام ہے کہ بس بات کرنے کی دیر ہے. بالکل. زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر ہمیں مخصوص انداز اختیار کرنا پڑتا ہے بات کرنے کا. اور کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ لے چلو, انہیں بات کرنا آتا ہے. تو مطلب ایسا کیا ہے کہ اسے وہی بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں کہہ سکتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو جس طرح سے آپ نے تعارف کروایا آج کے موضوع کا, تو اہمیت اس کی یہی ہے کہ ہم سمجھ سکیں اس تعلق کو کہ آخر زبان کی, کسی بھی زبان کی, میں کسی انگریزی, اردو, فرانسیسی کسی ایک مخصوص کی بات نہیں ہم یہاں کر رہے. زبان یعنی کہ الفاظ کو سمجھنا, انہیں سیکھنا اور انہیں کہنا اور لکھنا, اس کی کیا اہمیت ہے. اور دراصل زبان, لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں, خاص طور پر بچوں کی ڈیولپمنٹ میں, چائلڈ ڈیولپمنٹ میں, سائیکالوجی آف چائلڈ ڈیولپمنٹ میں, لینگویج ایکویزیشن یعنی کہ بچہ جب زبان سیکھتا ہے تو اس میں, اس کی کوگنیشن میں, اس کی کوگنیٹیو ایبلٹی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اور اشاروں میں بھی تو ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل. تو پھر زبان کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے. تو یہ بات سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ زبان کیا ہے. زبان کی اہمیت ایکچولی 3 چیزوں کی وجہ سے ہوئی, اور اس کو اگر اس طرح بھی مطلب دوسرے پرسپیکٹو سے زبان کی یا لینگویج کی یا کمیونیکیشن کی پرسپیکٹو سے دیکھیں تب پھر بھی یہی اہمیت اپنی جگہ رہتی ہے. اور وہ پہلی ہے وہ 3 یعنی کہ فیکٹرز ہیں, اور ان میں سے پہلا فیکٹر ہے کنسیپچولائزیشن کا, یعنی کہ آپ نے ایک خاکہ ذہن میں ترتیب دیا. اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے یا جان بوجھ کر پیدا کیے جانے والے خاکوں کو بیان کیسے کریں گے. مثال کے طور پر آج کل کی دنیا میں خاصے لوگ واقف ہو چکے ہیں کمپیوٹرز سے. کمپیوٹر آپ نے ایک بہت اچھا سا خرید لیا ہے, بہت ایڈوانسڈ, اسٹرانگ, اور اب اس سے کچھ کام آپ کو لینا ہے کہ آپ اس کو کچھ کرنے کو کہیں اور وہ کرے. کیسے کہیں گے؟ یقیناً زبان کے ذریعے ہی کہا جائے گا. اس کی مخصوص زبان سیکھنی پڑے گی. اسی طرح اگر آپ جرمنی میں ہیں, آپ راستہ پوچھنا چاہتے ہیں, کیسے پوچھیں گے؟ یقیناً زبان سے
آتی ہوگی تو آپ آسانی سے پوچھ لیں گے، جس کا حل گوگل نے یہ پیش کیا کہ ریئل ٹائم ٹرانسلیشن کا ایک آپ کو ایپ ملتی ہے. یقیناً جی. تو ریئل ٹائم آپ کہیں اور وہ ٹرانسلیشن آپ کو دوسرے کو جس لینگویج میں کہیں گے اس میں مل جائے گا. تو بنیادی بات پھر وہیں اسی بات کو یہاں ان تمام جو پھیلاؤ ہے ہماری گفتگو کا اس کو سمیٹتے ہوئے اسی پہ واپس آئیں گے کہ ہمارے ذہن میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. اعتراض یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ گونگے ہوتے ہیں تو گونگے تو بڑے باتوں نہیں ہوتے ہیں. بالکل تو ہاتھ چلتے ہی رہتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کچھ کسی چیز کی کمی ہونے کا اس کا ٹول تو دینا پڑے گا. یعنی کہ آپ ایک بالکل 100% نارمل ایک شخصیت ہے اور ایک بہرا ہے، ایک شخص گونگا ہے، ایک شخص اندھا ہے، ایک شخص عقل کا اندھا ہے. تو سب میں فرق تو ہوگا نا جی. یعنی کہ اگر وہ سن نہیں سکتا تو اس کی ایک فیکلٹی کام نہیں کر رہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ خدا دوسری فیکلٹیز کو زیادہ کیا کہتے ہیں اسے اسٹرانگ بنا دیتا ہے، اس سے کام لیتے ہیں، لیکن نارمل کان سے وہ کام نہیں لے سکتا. اسی طرح گونگا زبان سے کام نہیں لے سکتا. تو اس سے ہونے والی جو کمی ہے وہ تو رہے گی. بالکل اسی طرح کہ میں اگر اردو 60% جانتا ہوں تو 60% سمجھ پاؤں گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبان کو سمجھ سکیں. اچھا سر، ایک چیز جیسے آپ نے کہا کہ محروم گویائی ہو کوئی یا کوئی سن نہیں سکتا ہو، دونوں صورتوں میں ایک ان کے آپس کی باہمی ایک زبان تو موجود ہے، چاہے وہ اشاروں ہی سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت باتونی ہوتے ہیں. اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب آپس میں کھڑے، میں نے اسکولوں کے باہر دیکھا ہے بچوں کو، بالکل تو وہ بہت باتیں کرتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک خاتون، میری پھوپھی کی ایک سہیلی آیا کرتی تھیں، وہ بھی تو ان کی وجہ سے، چونکہ میری والدہ میری پھوپھی سے ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، وہ باورچی خانے میں کھڑے ہو کر وہ خاتون ان سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، تو میری پھوپھی کو بھی اشاروں کی زبان آ گئی تھی اور میری امی کو بھی آ گئی تھی، اور کچھ ہم بھی سمجھنے لگ گئے تھے. وہ بہت توانائی اور بہت رفتار کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا تھا. تو زبان اشارہ، چاہے وہ اشارے سے ہو، چاہے اشکال کی صورت میں ہو، اور تو اب یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا اس کی فصاحت پر، اس میں وہ فصاحت نہ رہے. اہم یہ بات الگ یہ بات ہے کہ اب آپ ہی کی بات کو اگر میں دہراؤں کہ وہ کیوں ہوتے ہیں باتونی، یا وہ کیوں لگتا ہے کہ وہ زیادہ بول رہے ہیں، یا وہ کیوں لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. کیونکہ جو بات ایک جملے میں، 2 لفظوں کے ایک جملے میں کہی جا سکتی ہے، اس کے لیے انہیں 10 ایکٹ کرنے ہوتے ہیں جی وہ سمجھانے کے لیے. اور ضروری نہیں کہ اس کے بعد بھی وہ میرے جیسے شخص کو سمجھ میں آئے جس کو نہیں آتی اشاروں کی. تو اور کسی قوت گویائی کے سے محروم شخص سے کیا کبھی اس کے دل کا حال پوچھا ہے کسی نے؟ اور کیا وہ پوری طرح بیان کر پایا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے اور کتنا کہہ پاتا ہے؟ دراصل یہ بڑا اس کا جواب شاید کوئی محروم، جو گویائی سے محروم لوگ ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ سوال انہی سے بنتا ہے. اور شاید سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اگر دونوں ہی گویائی سے محروم ہوں گے تو شاید وہ ایک دوسرے تک پہنچا دیتے ہوں گے اپنی کیفیات کو.
ہاں، اور تو یہی وجہ ہے کہ وہ شاید یہی ہے کہ وہ جو جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگوں کی ریئلٹی آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں بنا بتائے بھی پہنچ جاتی ہیں، آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں. اور یہیں سے بہت اچھے موڑ پر ہماری شروعات پہنچی ہے. جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ زبان کیوں ایکوائر کی جائے. زبان ایک کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنے کی، ظاہر کرنے کی، ایکسپریس کرنے کا ایک ذریعہ ہے جی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زبان جو استعمال کی جاتی ہے اس میں از خود اس کے اپنے اندر کوئی معنی نہیں ہے. معنی تو آپ کی جو پہلا ہم نے فیکٹر دیکھا، کانسیپٹ پیدا کرتا ہے. یقیناً کانسیپٹ ہوگا تو بات کریں گے نا. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی سوچ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں اور کیا خیال کرتے ہیں کہ کیا ہے نیپچون؟ کیا ہے؟ سیارہ ہے. سیارہ تو وہ عرب دنیا کہتی ہے ٹیکسی کو. واہ واہ واہ، یقیناً. ہاں، لیکن میں کسی عربی سے مخاطب نہیں ہونا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریپریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ سیارہ کہاں ہے. وہ اس کو سیارہ کیوں کہا گیا اور ٹیکسی کو سیارہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دونوں کے کانسیپٹس ایک ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی کانسیپٹ پہ کام کر رہی ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ بھی گھومتے رہتے ہیں کسی نہ کسی مدار میں، وہ بھی اپنے مدار میں. تو لیکن آپ کو نیپچون پہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس سبسٹینس ہونا چاہیے، سبسٹینشیل نالج ہونی چاہیے اس کے بعد. اور وہ نالج آپ نے پرکھی ہو اپنے طور پر، تب آپ اپنا آنسر اس میں شامل کر کے بتا سکیں گے کہ کیا ہے. اور جو اپنا آنسر شامل کریں گے وہ کسی زبان میں بتائیں گے، اردو، انگریزی، فرانسیسی، سنسکرت، کسی میں. یقیناً. تو زبان کا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوا زبان استعمال کی گئی کہ جو آپ نے سوچا اس کو بیان کیسے کیا جائے، ظاہر کیسے کیا جائے، ایکسپریس کیسے کیا جائے. اس کے لیے ضرورت پڑی زبان کی. تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں کہ کسی خیال کے بنا آپ کسی بھی زبان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور بہت عمدہ خیال کو بغیر زبان کے آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے. یقیناً. تو یہ ہماری جو انٹلیکچوئل یا کوگنیٹیو گروتھ ہے، بڑھوتری ہے، نشو و نما ہے، اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ مجھے بتانا ہے. ایک تو یہ خواہش کہ میں نے کچھ سوچا ہے، بھلے اس سے کسی کا فائدہ ہو نہ ہو، میں نے ایک بہت ہی اعلیٰ خیال باندھا ہے وہ میں کسی کو بتاؤں. دوسری یہ کہ میں نے کچھ ہوتے دیکھا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہو، تو اس ایکٹ میں موجود لوگوں کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی بھلائی ہو جائے گی سب کے لیے. تو یہ تو بہت ہی معتبر ایکٹ ہوگا اگر میں عمل ہوگا اگر میں کروں گا، کیونکہ اس میں بہتوں کی بہتری ہے. میں کہوں کہ یہ چیز ایسے نہیں، اگر ایسے کر لی جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. تو کہوں کیسے، کس پیرائے میں کہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو زبان پھر اس انداز میں آنی چاہیے. مطلب صرف زبان کا آنا، گوگل کی ٹرانسلیشن کا آنا کافی نہیں ہے. جی. زبان اتنی فقیہ اور بلیغ ہو تاکہ آپ اس میں اپنا مفہوم رکھ سکیں اس شخص سے جس سے آپ کہہ رہے ہیں، اس شخص کے مزاج کو سامنے رکھتے ہیں. یہ جو پہلو ہے اس میں زبان کے ساتھ ایک اور چیز جڑ جاتی ہے جو ہے کلچر. کہ اب جس خطے میں آپ ہیں وہاں کی روزمرہ کی زبان یا محاورہ جو آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں جو کلچر جڑا ہوا ہے وہ تو گوگل نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتا ایک لمحے میں. وہ تو سیکھنے کی بات ہے، وہ تو جینے کی بات ہے.
اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے یہاں خاص طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جو سائیکولوجیکل ٹیسٹس ہوتے ہیں تو اس کو ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں. جیسے انگریزی کا ہے تو اردو میں اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے کچھ اصول بتائیں جیسے ITCN نے کہ آپ اس کو انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، پھر اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. فارورڈ اور بیکورڈ ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اگر وہ پھر اس کو ججز سے چیک کروائیں اور اس کی ریلائبلٹی اچھی آتی ہے تو آپ کا ٹرانسلیشن صحیح ہے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ایگری، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، خاص طور پر بیکورڈ ٹرانسلیشن سے ایگری نہیں کرتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیسٹ کنسٹرکشن جو اتھارٹی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ بیکورڈ ٹرانسلیشن کریں اور ریلائبلٹی نہیں رہے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ بیکورڈ ٹرانسلیشن کرنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا. جیسے ایک وہ کہاوت ہے کہ آپ کہتے مر گئے سرانے پانی دھرا. میں یہاں اگر کسی سے پوچھوں کہ آپ سڑک پر گڑھے ملتے ہیں آپ کو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، سوال نامے کا ایک سوال ہے. گڑھا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن ٹرانسلیشن میں نے جو کیا ہے پاتھ ہول سے وہ گڑھا ہی بنتا ہے. اس کی سمجھ میں آئے گا کھڈا، اور کھڈا از اے سلینگ. جب بھی آپ کھڈے کو بیکورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے وہ ٹرانسلیشن ہی نہیں ہوگا. اور اگر فارورڈ ٹرانسلیشن کر کے آپ گڑھا لکھیں گے تو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا وہ سننے والے کی. یہ ایک مثال ہے، گڑھے کی جگہ کوئی اور لفظ ہو سکتا ہے جو بات ہو سکتی ہے. ایسی بات جو باقی اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ کچھ اور بولتا ہے اس کا کسی اور انداز میں، تو بیکورڈ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ کی اس بات سے کہ ہر کلچر الگ ہے تو ڈیفینیٹلی کلچر الگ ہے. فگوریٹو ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، اور اس جب بھی ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ زبان کا نہیں ہوتا. کسی کتاب کا کریں، کسی ناول کا کریں. ایک تو جب بھی کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں کوئی کتاب، کوئی شعری مجموعہ کوئی بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کہا گیا جاتا ہے کہ 20% اس کا جو حسن ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اصل اگر اس کا مزہ لینا ہے تو اسی زبان میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو 20% تو ہو گیا. پھر اگر آپ نے اس کا سوشل کانٹیکسٹ اس میں سے نکال دیا ٹرانسلیشن کرتے وقت تو پھر بچا کیا؟ اگر میں یہاں کے لباس کے مطابق کوئی مذاق کہیں کسی فرینچ سے کر لوں، فرینچ میں ہی کر لوں، تو کیا مزہ اس کو سمجھ میں آئے گا؟ میں اس سے یہ کہوں کہ اگر یہ بتاؤں بھی، مذاق چھوڑیں، سیریس بات بھی بتاؤں کہ بھئی وہ صبح میں نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا. وہ چیز حلوہ پوری میں فرینچ میں کر کے بھی بتاؤں گا تو اس کی حلوہ پوری سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات یہ تو بالکل بٹ ٹو بٹ ٹرانسلیشن ہو گیا. پھر فگریٹو ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کی سمجھ میں کانٹیکسٹ آ سکے، وہ سیاق و سباق آ سکے جس میں حلوہ پوری امپورٹنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے یا کراچی والوں کے لیے. یہ جب تک اس کو نہیں سمجھا پاؤں گا اس کی سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ ٹرانسلیشن آ جائے کیونکہ اس نے کچھ ایسی چیز کھائی ہے. آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ دنیا کا یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، اگرچہ اس مسئلے کے حل ہونے سے بہت سے دوسرے مسائل شروع ہوتے ہوئے دکھ بھی رہے ہیں؟ وہ یہ کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے جو آج بچے زبان استعمال کر رہے ہیں، اگر اسے انگریزی کہا جائے تو وہ انگریزی ہے کہ پھر ہماری جنریشن کے لوگوں کو وہ انگریزی سیکھنا پڑ رہی ہے. وہ آپس میں تو مخاطب ہیں اور بہت اچھی طرح سے اس زبان کو سمجھنے لگے ہیں، اور ایک دوسرے اور پھر اس گلوبلائزیشن کے بعد جو ہے وہ ہوتے ہم نے خود مشاہدہ کیا اس بات کا کہ دنیا ایک مونو کلچر کی طرف جاتی محسوس ہو رہی ہے. تو ایک مونو زبان اور ایک مونو کلچر ہوتا محسوس ہو رہا ہے. خیر، یہ
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ زبان کی جیت ہے یا یہ کس کے پیچھے کوئی کیپٹلزم کی جیت ہے یا یہ عقدے بڑے سوچ کے الجھائے گئے ہیں؟ ہاں، سوچ کے کیا جانے والا ایک عمل بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر خاص طور پر ہمارے بچے بنا سوچے اس میں، اور یہ جیت اسی چیز کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جیت اس کی ہے یا کس کی ہے؟ یہ جیت اسی چیز کی ہے کہ ہمیں سوچنا نہیں ہے، سوچے بغیر کام کرنا ہے۔ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کو لکھا کہ تمہاری پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے، LOL LOL۔ کیوں؟ اس میں واٹس فنی اباؤٹ اٹ؟ انگریزی اس کی ہے سوسائٹی کی، لاٹس آف لو میں نے لکھا ہے، سوری، کہیں لاٹس آف لو نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے سب کو بھیج دیا، سب کو پھر سے یا اللہ، ایک تو رشتہ اتنا مشکل تھا ان کا۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرف جا رہی، اور یہ باقاعدہ ریسرچ ہے، یہ کی ریسرچ ہے، عام کوئی کسی اس کی نہیں ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی ریسرچ ہے، پبلشڈ، کہ جب آپ سوشل کنورسیشنز میں ایبریویشنز استعمال کرتے ہیں، مخفف، تو یہ 68% ریپریزنٹ کرتا ہے کہ آپ انسنسیئر ہیں، سنسیئر نہیں ہیں، یہ ریسرچ۔ اور اس ریسرچ میں 68% جنہوں نے کہا کہ سنسیئرٹی ظاہر ہوتی ہے، وہ یہی یوتھ ہے، جواب دینے والے بھی یہی یوتھ۔ تو اب پرابلم کیا ہے کہ یہ کوئی کسی نئی زبان کا مطلب نئی زبان نہیں سامنے آ رہی ہے، بلکہ ایک زبان کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، ہمارے بیہیویئر اور ہمارے کوگنیشن کی وجہ سے جو بگڑی ہے۔ کیونکہ اب اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو اسمال ٹاک ہوتی ہے یا سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمیں ٹویٹر کی طرح 166 آپ کے وہ ایک ٹارگیٹ ہے کہ اتنا ہی آپ کو کیریکٹرز اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اختصار کے ساتھ بات کریں، یقیناً۔ لیکن کیا کبھی جانے یا انجانے میں محسوس نہیں ہوا کہ میں کہنا تو چاہ رہا ہوں لیکن کیا کروں، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں؟ اب ایک پوری 4 پیجز کی ہے میرے پاس لسٹ جو کہ یہ ایبریویشنز استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک ہے TL اور سیمی کالنس DR، یہ لکھتے ہیں اس وقت جب یہ کہتے ہیں ٹو لیندی ڈنٹ ریڈ۔ ریئلی؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا، اور جو کہ میں نے اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں اپنے اپنے مسائل لے کر، اور جب ان کا ان کے مسئلے میں دیکھا جاتا ہے تو سب سے بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ریزن نہیں ہے، رشنیل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، چیزوں کے بارے میں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایسا کوئی شخص، ایسی کیفیت ہم میں سے کسی پر بھی ہو سکتی ہے وقتی طور پر، تو اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے بھائی کر لو بھائی جو کرنا ہے تمہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، مجھ سے مت، میں اس موڈ میں نہیں۔ تو ہماری یوتھ زیادہ تر اس موڈ میں ہے، جان چھڑانے والی ایک میں اس کو ایسی کہتا ہوں، لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ایبریویشنز کا استعمال
اگر ایک وقت بہرحال ضروری ہوتا ہے ASAP ہم لکھتے ہیں ایز سون ایز پاسبل، تو ٹھیک ہے کہ گائے بگائے کبھی وقت نہیں تھا ہم نے جلدی میں لکھ دیا، لیکن اچھی میسج، اچھا ای میل، اچھا خط وہی ہوتا ہے جس میں ایبریشنز استعمال نہ کی جائے، چاہے وہ اردو میں لکھا جائے، چاہے فرانسیسی، چاہے سنسکرت یا انگریزی میں، جس سے آپ دکھا سکیں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ پوری ذمہ داری سے اور پوری طرح سے انوالو ہو کے کہہ رہے ہیں۔ انوالومنٹ کی کمی ہے ہماری یوتھ میں ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی اتنا بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے یوتھ کا کہ ہمارے سامنے رپورٹس، چونکہ رپورٹ ہوتا نہیں ہے، رپورٹس ہماری اسٹیٹسٹیکل آتی نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ اپنے اندر ایک پینڈیمک ہے، اتنے زیادہ مینٹل ایشوز ہیں یوتھ کے، اتنے زیادہ میرے پاس آتے ہیں، تو سوچیں کہ لوگ اور بھی مطلب ہزاروں سائیکالوجسٹ ہوں گے، سب کے پاس کتنے کتنے لوگ اور کہاں جاتے ہوں گے۔ ابھی آپ سوچئے کہ ایک خاتون نے مجھے فون کر کے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میرے دل سے دعا نکلتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بچے دوبارہ پیدا ہوئے۔ تو اس ماں کی تکلیف سوچیے کہ اپنے سامنے دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ پریشانی میں ہے، اور یہ پریشانی ہے۔ اور اگین اس تمام میری بات کا ہماری گفتگو سے کیا تعلق؟ ایکسپریس کرنا آتا نہیں۔ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ دیواروں پر نعرے لکھنا یا اس کو لکیریں بنانا یا گاڑیوں کے جو ہے وہ اس پہ سکے رگڑ دینا، ہمارا ایکسپریشن جو ہوش میں یہ تھا اور دیوانے پن میں ایسا تھا۔ ان کے پاس تو ورچولی ہر چیز موجود ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے۔ ہاں تو بھیا ہم نے ابھی تو بات کی نا کہ زبان ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نیپچون کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ دیواریں موجود ہیں جس پہ جو چاہیں وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو وہی بات تو کہہ رہا ہوں، ہاں کیا کریں، لیکن سبسٹنس لکھیں کیا؟ یقیناً۔ اچھا، ابھی آپ نے جیسے بات کی اختصار کی، تو یہ تو اب ہوتے ہمارا جو اٹینشن اسپین ہے وہ تو ایک گولڈ فش سے بھی کم ہو گیا ہے نا۔ تو اور یہ رویہ آج کا نہیں ہے، یہ کئی سال لگے اس کو۔ بالکل، جب انسان نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کی، مشین دور سے گزرا، اس نے پھر جب وقت سفر جو ہے وہ دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر لمحوں میں آ گیا، اور مواصلاتی ذرائع، تو اس کا جو ایک کی بات کر کے سوری یہاں شامل کر دوں ایک جملہ کہ اس نے ساری یہ ترقی کی اور ساری چیزیں بنائی اپنی سہولت کے لیے، اور جو چیز اسے نہیں چھوڑنی تھی وہ چھوڑتا چلا گیا۔ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اس پر ذرا پلیز نظر ڈالیے۔ اب مثال کے طور پر جتنے مسلمان گھرانے ہیں ان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان بھی دینی ہوتی ہے۔ کوئی جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، جو میلاد کرتے ہیں، جو قرآن خوانی کرتے ہیں، سب کچھ کے لیے مطلب یہ سارے عوامل ہیں اور ایکٹس ہیں، عمل ہیں جو انہیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایکٹ کے لیے وہ کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ بلکہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا سینسیٹیو ہو گیا ہوں، کہ کیا پتہ کہ جس شخص کو آپ بلا رہے ہیں کیا واقعی وہ آپ کے بچے کا تعلیق بننے کے قابل ہے؟ بادشاہوں کے دور میں جب ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیق کو مقرر کیا جانا ہوتا تھا تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا پورے ملک میں، اور وہ مہینوں چلا کرتے تھے ان کے امتحانات، اور اس میں سے بہترین تعلیق چنا جاتا تھا اپنے بچے کے۔ تو بادشاہوں کے بچوں کو تو آج بھی ایسی تعلیق ملتے ہوں گے؟ بات تو ہے ہمارے اور آپ کے بچوں کی۔ مجبوری یہ ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا، لیکن یہ لیگیسی جو اب بڑا مسئلہ الٹا ہو گیا ہے۔ اچھا ہم بہت اچھی جو تعلیم سمجھ کے دلا رہے ہیں بچوں کو،
وہی تو سب سے بری ہے. اور یہی اگر ہم آپ جیسے ابھی کہہ رہے کہ ابھی کے بادشاہوں کو بھی اسی طریقے کے تعلق میں نہیں مل رہے, وہ ابھی صرف رنگ و روشنی پہ جا رہے ہیں. جیسے کہ ایک میں نے یونیورسٹی میں کہا تھا شعر کہ بڑی دل فریب ہیں محفلیں یہ نوائے رنگ و نشاط کی, مگر اے ندیم تجھے کیا پتہ نہیں جاں ذرا بھی بیاض میں. تو یہ اسی رنگ و روشنی پہ کہ یہ اونچی, جیسے کہ وہ ہے نا اونچی دکان بھی کے پکوان, تو یہ لیگیسی ہے کس کی ہے. پھر نام لوں گا تو آپ پھر وہ ایڈیٹنگ میں آپ چلے جائیں گے تو نام نہیں لیتا. یہ لیگیسی ہے ایک بہت بڑی ہماری دنیا کی مملکت کی, جس نے تعلیم میں سے علم کو نکال دیا ہے, اور وہ اب صرف کریڈٹ آرٹس پر اور کاغذوں پر رہ گئی ہے کہ ہم نے یہ کروا دیا ہے. ورنہ وہ یونیورسٹیز فن لینڈ کو بہرحال اس وقت سب سے اولیت حاصل ہے اپنی ایجوکیشن اس میں. اور حیرت کی بات شاید ہو کچھ سننے والوں کے لیے کہ میٹرک تک اس کا کوئی کریکولم نہیں ہے. کیا کمال بات ہے. ہمارے یہاں کریکولم ادارے مانگتے ہیں کہ کریکولم پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, پیپر پہ یہ چاہیے, بچے کی سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا ہے, خاک میں ڈالو اسے. یقیناً. تو اس وقت یہ ہو گیا ہے. تو ابھی کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم تعلیم میں علم نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نہیں دے رہے علم. کیونکہ اب آپ سوچئے کہ 3-4 سال پہلے ایک خبر ٹیلی ویژن پر میں نے سنی تھی, ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی سنی ہو, کہ 3 مختلف علاقے تھے, تیسرا میں بھول گیا ہوں. ایک تو یہیں پاپوش کا علاقہ تھا ناظم آباد کا, ایک ایبٹ آباد کا تھا, ایک اور تھا. وہاں 9th گریڈ کے بچوں نے خودکشی کر لی تھی. اور مطلب ٹیلی ویژن کی خبر ہے. تو اور انہوں نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں لکھا کیا تھا, ہمارے گریڈز اچھے نہیں ہیں. سوال میرا ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز اے تھنکنگ پرسن, یہی تھا اس وقت بھی اور ابھی تک ہے, جس کا جواب مجھے نہیں, کہ کیا تعلیمی سرگرمیوں کی, تعلیمی اداروں کی اور اساتذہ کی یہ کامیابی ہے کہ بچے یہ تصور کریں کہ آنے والا ایک رکاوٹ, ایک ہرڈل, ایک اسٹریس اتنا بڑا ہے جن کے سامنے ان کی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. انہیں اپنے آپ کو کوپ کرنا نہیں سکھا سکا کوئی بھی ادارہ, نہ وہ خود سکھا سکے, نہ ان کے ماں باپ سکھا سکے. تو 9th گریڈ کے قابل بھی نہیں تھے. اور ایسے ہی بہت سارے پی ایچ ڈیز بھی ہیں جن کی پی ایچ ڈی انہیں اس قابل نہیں بناتی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. البتہ یہ تعلیم بھی زبان سے جڑی ہے, تفریح بھی زبان سے جڑی ہے, اور دوسرا پھر یہ کہ انسان کے اپنے جذبات کا اظہار بہرحال بہت ضروری ہے. اب میں ایک ادارے کے ساتھ کام کرتا تھا, وہاں ہم کچھ دنوں کے لیے سینٹرل جیل کراچی میں موجود وہاں کے قیدیوں کے ساتھ کچھ ٹریننگز کی تھی, ان کو ان کی ریہیبلیٹیشن پر, ان کے مزاج میں تبدیلی آئے. تو وہاں جو میں نے محسوس کیا, مشاہدہ کیا, تجربہ کیا, یہ کہ بہت سارے مسائل جو کہ رویے سے متعلق تھے, غصے سے, اسٹریس سے متعلق تھے, وہ کمیونیکیشن کے مسائل تھے, بات چیت کے مسائل تھے, کہ انہیں یہ سکھا دیا گیا کہ اپنا جملہ کس طرح سے بیان کرنا ہے, یا اگر کوئی کسی کی بات ناگوار گزر رہی ہے تو اس کو کس طرح سے آپ نے اس طرح سے چپ کرانا ہے کہ وہ آپ کا چپ کرانا اسے ناگوار نہ گزرے. اور تو یہ, اور پھر بہت سے لوگ جو بات کرنے میں ہکلاتے ہیں, یا ان کا بھی اسٹریس لیول یا ان کا غصہ یا ان کا اینگر
اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے جو ایک عام آدمی سے زیادہ، کیونکہ وہ ایک تکلیف سے، ایک مستقل فرسٹریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو زبان کا جیسے ہم نے بات کی تھی کہ زبان کا نفسیات سے تعلق اور نفسیات کا زبان سے تعلق، یہ دونوں ہی بہت. اور پھر ہم بات کرتے کرتے زبان درازی پہ اتر آئے. نہیں اترے. اگر میں آپ کو ایک زبان درازی کی وضاحت کر دوں، زبان درازی سے میری مراد کہ ہم سمجھ رہے ہمارا دائرہ وسیع ہو. میٹافوریکلی اگر تھوڑا سا کریں تو ہم نہیں ہوئے. جی جی بالکل دور نہیں ہوئے. کیونکہ بچوں نے اگر خودکشی کی تو اگر ایک میں میٹافور استعمال کرنا ایگزامپل کے طور پر استعمال کروں، مثال کے طور پر، کہ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، بچے سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے تم اہم ہو، ہمارے لیے تم اہم ہو، تم کیا کرتے ہو، امتحان میں کیا ہوتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم تمہیں پہلے بھی پیار کرتے ہیں، بعد میں بھی پیار کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت یہاں تک بہت اچھا. لیکن اینڈ نوٹ جو اس کا آتا ہے وہ یہ آتا ہے، ہاں لیکن اگر تم فرسٹ آتے ہو تو ظاہر ہے تمہیں بھی خوشی ہوگی، ہمیں بھی خوشی ہوگی. سارا بھاشن ختم ہو گیا. یہ ہے بیان، یہ ہے ایکسپریس کرنے کا طریقہ کہ کیا ایکسپریس کرنا ہے آپ کو، کیسے کرنا ہے. آپ نہیں جانتے تو آپ کچھ بھی آپ حالانکہ دل سے چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں پرواہ تمہاری اس کی ایگزام ریزلٹس کی، لیکن آپ نے کہہ کر سارا پانی میں بہا دیا اپنا ساری جذبات، ساری خیالات، ساری سوچ. تو مسئلہ یہی ہے کہ کہیں کیسے اس کے لیے جو ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو انداز چاہیے، طریقہ جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ آئے تو اسے استعمال کرنا. تو یہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ظاہر ہے میں نے ایک مخصوص انداز میں، کس انداز میں جو آپ نے بھی بات کہی کہ اس انداز میں بات کہنی سیکھی کہ میری بات بھی پہنچ گئی اور کسی کو برا بھی نہیں لگا، میری بات بھی پہنچ گئی اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، میری بات بھی پہنچ گئی، کسی کے جذبات بھی مجروح نہیں ہوئے. تو یہ میں نے سیکھا نا. یقیناً. تو میں نے اگر کوئی چیز سیکھی ہے، کوئی بھی چیز سیکھی ہے، میں نے اگر کریشیا کا کام کرنا سیکھ لیا ہے تو میں کسی کو، مجھے تو آتا ہے، خوشی کی ہوگی مجھے. یقیناً. یہ ایک اپنے اندر گروتھ بن جاتی ہے نا. تو صحیح انداز میں اگر کوئی مجھ سے کہے یار جو بات تم نے کہی ہے نا کہ وہ دل کو لگی، تو ایک لمحے کے لیے میرا اپنا دل بڑا ہو جائے گا. تو یہ انٹلیکچوئل اور کوگنیٹیو گروتھ کا سبب بنتی ہے اچھی زبان کا صحیح محل وقوع پر استعمال. اور ذرا اس کا بہترین استعمال اگر شاعری ہے میں یہ کہوں یا بالکل ہے، کیونکہ ابھی ہم نے جیسے کئی بار استعمال کیا کہ میٹافوریکلی، اور ظاہری طور پر آئنسٹائن سے جوڑا جاتا ہے اس بات کو، لیکن مجھے نہیں پتہ ہے، میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ آئنسٹائن سے جوڑ کر کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ میں آ گئی، تو اسے آپ کسی 6 سال کے بچے کو سمجھائیں. واہ واہ واہ. اگر آپ اس کو سمجھا لیتے ہیں تو آپ بھی سمجھ گئے ہیں، ورنہ آپ پھر سے پڑھیں. اب مطلب اس میں اس کا اطلاق ہے کیا بھائی؟ اگر آپ ان سائڈ آؤٹ بالکل اچھی طرح، جس کو ہم کہتے ہیں نا گراسپ کر لینا، انگریزی کا لفظ استعمال کرنا پڑا، کہ اگر وہ آپ نے کر لیا ہے تبھی آپ اس کو اس مثال میں ڈھال سکیں گے جو اس 6 سال کے بچے کی سمجھ میں آئے، ورنہ نہیں ڈال سکیں گے. تو اپنے طور پر سمجھنا کسی بات کو کہ ہم سمجھ گئے ہیں یہ بات، اور اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب ایکسپریس کیسے کریں اس بچے کے لیے. کچھ باتیں اپنے بچوں کے لیے، کچھ غیر کے بچوں کے لیے، کچھ مخصوص عمر کے بچوں کے لیے، کچھ بچیوں کے لیے، کچھ بچوں کے لیے،
کس طرح کہنی مناسب ہوگی. بڑوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے ڈیفینیٹلی. تو یہ جاننے کا عمل اسی وقت آ پائے گا اور میں ایکسپریس بھی اظہار بھی اسی وقت کر پاؤں گا. ورنہ مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ ابھی میں بس اتنا ہی سمجھ پایا ہوں جتنا میں نے میں اور زیادہ سوچتا ہوں تو پھر میں بات کرتا ہوں اگر میں ایماندار ہوں تو. ورنہ میں تو اسی پہ ہی وہ کہوں گا نہیں میں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. تو یہ ہے زبان کی اہمیت. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اگر کسی کو میں نے ایکسپریس کر دیا اس کی سمجھ میں آ گئی بات تو میرے لیے کتنی بڑی بات ہے یقیناً کہ میں نے سیکھ لیا، کر لیا. وہ جان کا کیا شعر ہے، وہ ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. میں شاید اس میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں، مفہوم بات. ہاں تو وہ بالکل ایگزیکٹلی. تو دنیا کی ساری بڑی بڑی جنگیں بھی آخر کار کچھ جملوں پہ ہی ختم ہوئی، اسی پہ حل نکلا اس کا. تو اصل میں سر یہاں ہمارے پاس ہم نے ایک بات آپ نے کہی تھی، ویسے آپ کی بات دوبارہ میں کاٹ رہا ہوں کہ کیا شاعری کے حوالے سے جی کمیونیکیشن جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں اہم بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کم الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اس میں ایب جو اس میں کوئی نکالے گا، یا اگر کمپیوٹر پہ آپ کر رہے ہیں تو ورڈ پروسیسر نکالے گا، وہ کہے گا ورڈینس. ریڈنڈنٹ ہیں یہ چیزیں، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ نکال دیں آپ، یہ دو الفاظ بلاؤ جو آپ نے شامل کیے ہوئے. اب اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم ایکویژن پہ چلتے ہیں اور الگوریدم پہ چلتے ہیں جس پہ کمپیوٹر چلتا ہے، تو اس میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی اس کے کہ یہ بات جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے کہی گئی ہے، نہ کہ اس میں معنی پیدا کرنے کے لیے کہی ہے. جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ آپ پیسو وائس استعمال نہ کریں، ایکٹیو وائس میں اپنا میسج لکھیں. آپ بھلے کچھ بھی لکھ رہے ہیں، ہر ایک جگہ یہی مشورہ آتا ہے. تو میں تو خیر اس کو چپ کروا دیتا ہوں. ابھی تک پتہ نہیں اے آئی کے بعد کیا ہو، وہ کہے کہ نہیں میں یہی لکھو گے تو جان چھوٹے گی. تو اے آئی میں نے بند کیا ہوا ہے بہت اپنے سارے ورڈ پروسیسرس میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں ایک میرا انداز ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح خوبصورت ہوگی بات، تو وہ بات ایکویژن کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہاں اس کے دو اس طریقے کے حصے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات بہرحال بہت مقفع مسجع جو کہا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہی تو ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں کوئی ایسا مضمون کہہ دیں جو کہ وسیع و عریض ہو. اور یہ اگر اختیار کرنا ہے، حاصل کرنا ہے یہ مقصد، تو نظم واحد حل ہے اس کا. لیکن سر وہ جو مضامین کو کوزے میں بند کر رکھا ہے TLDR نے اور لول نے اور تو اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے نا بھیا کہ بے معنی نہ ہو جائے. ہاں یہ بات بھی ہے. ایک طرف تو جذبات کی سچی ترجمانی کا دعویٰ ہے شاعری میں، ہو سکتا ہے کہ میں نے الفاظ میرے ہوں، ترجمانی آپ کے جذبات کی ہو جائے اس سے. صحیح بالکل. ابھی ہم جیسا غالب کا پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ میرے لیے ہمارے دل کی بات ہے. اور دوسری طرف یہ کہ چونکہ جیسے میں کوئٹہ گیا تو کوئٹہ میں جو کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک صاحب جو ہے کہنے لگے کہ بھئی آپ کراچی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کام ہو نہ ہو ظاہر یہی کرتے ہیں کہ بہت مصروف ہیں اور آپ کے پاس فون پہ بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے. تو وہاں بڑا وقت ہوتا ہے، وہ تو کافی دیر تک تو صرف حال احوال پوچھنے میں ہی لگا دیتے ہیں. تو یہ جو ایک گلوبل اربنائزیشن ہے، اس نے ایک ایلوژن کہیے یا ڈیلوژن کہیے ان دنیا بھر کے انسانوں میں پیدا تو کر دیا ہے کہ بھائی وقت بہت کم ہو گیا ہے
بس نکلو اور یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اور باقاعدہ خود غرضی کے اوپر لوگوں کو خود غرض بنانے پر کام کیا گیا پچھلے وقتوں میں، کمیونیکیٹ کی گئی یہ چیزیں، اور پوری دنیا کو ایک خاص خواب دکھایا گیا ہے. یا میں یہ کانسپریسی تھیوری نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن ہو سکتا ہے یا تو یہ خود ہی ہو گیا، حالات ایسے بن گئے جس کی وجہ سے ہمارے بیان میں یا زبان میں وہ سنسیئرٹی جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ 68% رہ گئی یا کم ہو گئی. کم ہو گئی. اور یہی اہم مسئلہ ہی یہی ہے نا کہ ایک ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن، یعنی کہ باہمی دو لوگوں کے درمیان ہونے والا کمیونیکیشن. کیا کہیں اردو میں کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن؟ مکالمہ. اور ایک ہے مکالمہ جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم اس مکالمے میں بھی اپنے آپ سے جو کرنے والا مکالمہ ہے، کمیونیکیشن ہے، اس سے بھی دور ہو گئے. تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہاں، کیونکہ آپ سے پوری دنیا مخاطب ہے نا. آپ ویسے پہلے تو یہ بات ہوتی تھی کہ دیواروں پہ لکھے ہوئے نعرے، اشتہارات، اور اس کے لیے کم از کم گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، آپ کو بازار میں جانا پڑتا تھا اور ونڈو شاپنگ کی زد میں آنا پڑتا تھا. اب تو ایک موبائل آپ کو جو ہے کسی اور ورچوئل دنیا میں لے جاتا ہے. تو ایسے میں تو سر جو سے واپس جاتا ہوں اسی سوال پر کہ پوری دنیا کی ایک زبان اور ایک کلچر بنتا محسوس ہو رہا ہے. اب جو کوگنیٹو گروتھ ہے، اور پھر اب اے آئی کا دور بھی آ گیا. اب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اے آئی مجھے ڈکٹیٹ کر رہا ہو اور مجبور کر رہا ہو کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. تو اب تو زبان پر ایک مونو کلچر آپ کو دکھتا ہے، شاید میں غلط ہوں، مونو کلچر بنتا دکھائی دے رہا ہے، ایک مونو لینگویج بنتی دکھائی دے رہی ہے. اور پھر اس پہ یہ کہ ہم پہلی بار اپنا انٹلیکٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ایک مشین کو دے رہے ہیں. ہم اس سے آئیڈیاز لینے کی بات کرتے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اب ہماری جو کوگنیٹو گروتھ جسے کہیں، جو ہماری اگلی جنریشن کی ہو رہی ہے، اور سب کچھ زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے سر، جو مجھے محسوس ہوتا ہے. کئی فیکٹرز ہیں، زبان اس کا ایک حصہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ کوگنیٹو گروتھ ایکچولی نہیں ہو رہی، انرشیا میں. چلیے کوگنیٹو بگاڑ کہہ لیجیے اسے. ہاں، ایک طریقے سے ہم کیا کہیں اپنے آپ کو محدود اسٹیگننٹ ہو کے رہ گئے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے. مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے جو کہ 8 گھنٹے مختلف سلاٹس میں سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ اور لنکڈن پہ، ان پہ سب پہ خرچ کرتا ہے. ایکچولی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے تو 8 گھنٹوں تک یہ نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. صحیح بات ہے. یا اس کے اندر کی آواز کہاں ہے، اس کو تو نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہی ہے. تو 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں سمجھنا، کہ ایک چیز ہوتی ہے لونلینس اور ایک ہوتا ہے سولیٹیوڈ. لونلینس وہ ہے جب میں اکیلا پن جب میں اکیلا نہ رہنا چاہوں اور میں مجبور ہوں اکیلے رہنے میں. اور سولیٹیوڈ وہ ہے جب میں اکیلا رہنا چاہوں اور لوگ مجھے اکیلا رہنے نہ دیں. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا سوشل اینیمل ہے، حیوان ناطق، لوگوں میں آپ اٹھا بیٹھا کریں، لوگوں سے ملا کریں. جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں تو آپ کی پرسنل گروتھ نہیں ہوتی. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں سولیٹیوڈ میں، تب آپ کا پرسن سیلف گرو کرتا ہے. تو یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اجاگر کیا. بالکل. تو جو ہمارے ماں باپ جو بچے کو 2.5 سال کا ہوتے ہی اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں کہ ان کی وہاں پر ایک گروتھ ہوگی چونکہ وہ بچوں میں رہیں گے ہم عمر، اور تو وہ غلط کرتے ہیں کسی حد تک. کیونکہ پھر اس کے بعد تو ایک کیونکہ اپنی تلاش کا جو سفر ہے وہ روک دیتے ہیں.
پھر آپ دوسروں جیسے ہو جاتے ہیں. روبوٹ ہے. اور ایک میری اسٹوڈنٹ کہیں گے میرے 26-27 سال کا میرا کزن ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے انجینئرنگ کی ہے اور وہ جاب بھی کر رہا تھا. اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا, کہہ رہا تھا مجھے کرنا ہی نہیں تھا مجھے یہ. تو میری تو کلاس میں تھی, تو مجھے سمجھانے کا ایک موقع مل گیا کہ یہ ایک میٹافور کے طور پر کہ اگر تمہارے کزن کے والدین اسے 14-15 سال کی عمر تک ایکسپلور کرنے دیتے تو آج وہ اس جگہ نہ ہوتا. خدا بھی یہ کہتا ہے کہ نماز 10 سال سے پہلے بچوں کو نہ سکھاؤ, نہ ان کو پریشان کرو, کرنے دو جلد. مطلب یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. 7 سال سے مختلف روایت ہیں لیکن 10 اہم ہے, تو 9 سال بھی ہے اور یہ بھی. تو میری اگین ریکویسٹ رہنے کا, سر آپ ابھی اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. میری کزن اپنے بچے کو لے کے گئی اسکول میں, پری اسکول میں شاید ایڈمیشن کے لیے, تو پرنسپل نے کہا آپ نے دیر کر دی, آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا. پہلے کیسے آتے؟ کہیں گے آپ پیدا ہونے سے پہلے اس کی رجسٹریشن کروا دیتی. میں نے کہا کہ تم لوگ اگر لا سکو پلیز تو اس کو کسی کونے میں لے آؤ, پرنسپل کو اس کو. تو یہ تو عالم ہے. تو مطلب ہم اغلباً اپنے پیدا کرنے والے کی سمجھ سے بھی بڑی سمجھ والے بن گئے ہیں, تو اس کے ریپرکشنز تو ہمیں بھگتنے پڑیں گے, اس کے نتائج تو ہمیں بھگتنے پڑیں گے. تو اسی لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ بھی بہرحال ضروری ہے. میں نے اپنے بھانجے کے بچے کو, بڑا شریر ہو گیا تھا, تو 6-7 سال کا ہو گیا تھا, میں نے کہا اس کو اسکول میں داخل کر دو. ٹھیک ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ وہ بڑا لاڈلا ہے, اور جو کہتا ہے وہ خواہش پوری ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ میں تو جو کہوں گا وہ ہوگا. میں نے اس کو سمجھایا کہ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں اسکول کے لیے کہ وہاں جائے گا, وہاں بھی یہی کرے گا, تو وہاں بچے ماریں گے اس کو. تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز ایسے نہیں ہوتی. تو یہ بھی اہم ہے اسکولوں میں بچوں کو داخل کرانا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے فیئرز میں جا کے معاشرت سیکھتے ہیں, معاشرے میں رہنا سیکھتے ہیں. اکیلے اگر رکھیں گے تو وہ جانور بن جائیں گے. نہیں, میں تو صرف وہ ارلی ایئرس کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوگنیٹو گروتھ بالکل پیک پہ ہوتی ہے. بالکل, وہ تو ہم نے بات کی نا کہ وہ 9-10 سال کا عرصہ, وہ اس وقت وہ تو زیادتی ہے بچے کے ساتھ. وہ بھی بڑے بڑے بیگ لٹکا کے اس کی اسپائنل کارڈ کو ہی ہم ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں. تو سوری, وہ تو ہے ہی غلط, لیکن مطلب اوور آل غلط نہیں ہے. اس میں اچھے پہلو بھی ہیں اس بات کے. اگر آپ کے وہ ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے, وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. تو جب اچھے انداز میں ایک کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو بلا وجہ کیوں چھیڑ رہے ہیں, کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اچھا سر, یہ انسانوں کا ایک رویہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ مسئلوں کا حل, ایک تو ہمیں اپنی مرضی کے مسئلے بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور پھر ان مسئلوں کا حل بھی اپنی مرضی کا چاہیے ہوتا ہے, حل نہیں چاہیے ہوتا. تو یہ, اور خاص کر یہ میں کیا کہوں, خیر یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہی مسئلہ یہی ہے کہ بھئی زبان کا اچھا استعمال کر کے آپ کہیں گے کیا. یہ اس کے لیے تیار کیا ہے آپ نے بچے کو. اگر اس کے لیے نہیں تیار کیا ہے تو وہ کچھ بھی کہے گا. صحیح بات. اور اسی کو صحیح سمجھے گا, جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ ایک ڈبے میں آپ نے اس کو پالا ہے, وہ ڈبہ اس کا پرسیپشن ہے, تو اس پرسیپشن کے مطابق اس کو حل چاہیے. میں نے جیسے آپ سے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی, یہ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کہ ہمارا جو بچپن گزرا اس بچپن میں ایک ٹرینڈ ہو گیا تھا کافی, ہر گلی کے کونے پر ایک انگلش لینگویج سینٹر کھلا ہوتا تھا. وہ کچھ شہر کے مرکز میں تھے جو مشہور تھے, کچھ چھوٹے چھوٹے تھے اور محلوں کے اندر تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں پڑھنے والوں کا جو
ویژن تھا، ان کی معراج یہ ہوتی تھی کہ یار ہم بھی ایک لینگویج سینٹر کھولیں گے کیونکہ ہماری انگریزی اچھی ہو گئی ہے تو اب ہم بھی کھول لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھ دی جاتی کہ زبان تو علم حاصل کرنے کا ایک میڈیم ہے، تم جتنی زیادہ زبانیں سیکھو گے اتنی زیادہ زبانوں کی کتابیں اور کمیونیکیشن تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اور تم مزید چیزیں سیکھ سکتے ہو اور بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہو. صرف ایک گلی کے کونے پہ ایک لینگویج سینٹر کھول لینا جو ہے یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے. تو وہی بات کہ وہ سبسٹنس نہیں تھا ان بچوں کے پاس، وہ ان کا وہ ہماری سوسائٹی جس بنیاد پہ ڈیزائن کی جاتی ہے جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے وہ سبسٹنس پہ نہیں پرفارمنس پہ ہے، اداکاری پر ہے. ہم کانفیڈنس کے نام پر بھی اداکاری سکھاتے ہیں، ہم رسپیکٹ کے نام پر جو ہے وہ بھی اداکاری سکھاتے ہیں، ہم پروٹوکول کے نام پر بھی اداکاری سکھاتے ہیں، اور ہم خلوص جو ہے وہ اس کو جس طرح سے کیونکہ وہ سالیٹیوڈ مل نہیں پاتا بچے کو، وہ خلوت جو ہے وہ ہم دینا نہیں چاہتے اور بہت سدھا کر رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر یہ I'm so sorry سر، یہ منصب آپ کا ہے کہ آپ اس طرح، لیکن میں ایک اپنے بڑا ضرور نکال دوں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تو اگنائٹ کرتی ہے گفتگو کو. تو وہ سبسٹنس ہم اس کل ہو جانے پہ بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور اس کو شاید محسوس بھی نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ گھوم پھر کر آگے جا کر اگر وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کسی پیشہ ورانہ معاملے کے لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کی معراج حاصل کرنے کے لیے یا کوئی فصاحت یا بلاغت یا وزڈم یا عقل یا خرد اس کے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے کوششیں کی نہیں جا رہی ہوتی. یہ تو سیکنڈری ہے، یہ جو نہیں گنایا آپ نے. اور سر اس بات کی یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جو محسوس ہوتی ہے، یہ تو وہ جو بنتے بنی ہے. ہاں، جس کی طرف یہ وہی ہے شاید جس کی طرف اکبر آبادی کا جو ہے وہ نشاندہی کر رہے تھے، اقبال نشاندہی کر رہے تھے، اور یہ ہونے جا رہا ہے یا ہوتا رہا ہے. اور ہوتے ہوتے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اقوام جن کا بول بالا ہے یا جن کی طوطی جو ہے بول رہی ہے، انہی کی بولی بھی جو ہے وہ یا انہی کی زبان جو ہے وہ دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے رکھے ہے، اور اب لوگ خوشی خوشی اپنی مادری زبانوں سے دور ہو کر کہ ایک ایسی ابھرتی امٹتی بنتی بگڑتی زبان کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ مادر پدر آزاد معاملہ نظر آتا ہے، کہ جس کی روٹس جو ہے وہ محض فلموں سے کہیں محسوس ہوتی ہیں، کہیں فرضی کرداروں سے محسوس ہوتی ہیں، اور وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ شارٹ ہینڈ قسم کی زبان جو ہے وہ انسان آپس میں بات کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں تھا، اس لیے ہم یہ دو جملوں میں اور جو کیفیات ہیں وہ کھوکھلے لفظ یا کھوکھلی ایبریویشنز بن کر رہ گئی ہیں. یہ بہت ساری میں نے بڑاس نکال دی اپنی جو ہے اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے سر؟ ویسے میں تبصرہ کر چکا ہوں سوری. اسی تبصرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وہ کہا کہ اداکاری ہم کرتے ہیں، تو اداکاری ہم محبت میں بھی کرتے ہیں، جبھی تو آگے شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح کی ہر جگہ ہم مصنوعیت کا شکار ہیں. جی ہر چیز مصنوعی ہے ہماری. ایون مطلب حد یہ ہے کہ ہم خود بھی مصنوعی ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا ہر کچھ بہت ہی اینیمیٹیڈ، بہت ہی چیز بنا ہوا وہ اس طریقے کا ہے، اور ہم اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پوری ہم مطلب اقوام میں تقابل کریں تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو کبھی اپنے جو تمہارا ہمارا محور تھا، جس گھاٹ سے ہم آئے، اس کے بارے میں تو ہم سوچتے نہیں، اور اس کی اہمیت وہی ہے جو ہم اپنی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ
تم اپنے اندر سبسٹینس پیدا کرو. جیسا کہ شعیب منصور نے وہ بنائی تھی ایک فلم خدا کے لیے، اس میں ایک ڈائلاگ عدالت میں نصیر الدین شاہ کا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اس سے مجھے کلک ہوتا ہے جب بھی میں سوچتا ہوں اس بات کو کہ تم بچوں پر لادو مت یا لوگوں پر لادو مت، ان کا دل بدلنے دو، تبدیلی تمہیں باہر نظر آئے گی. تو یہ بات اچھا یہ ہے، ہم جو بار بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے موضوع سے ادھر آگے پیچھے ہو گئے، نہیں ہوئے، اس لیے نہیں ہوئے کہ اس کے دو رخ ہیں، اور اس پہ ہم آغاز میں ہی بات کر چکے کہ زبان کسی ذہنی خاکے کو بیان کرنے کا میڈیم ہے، مادھم ہے، ذریعہ ہے. تو اس زبان اپنے اندر معنی نہیں رکھتی، معنی ہماری سوچ، ہمارا تخیل، ہمارا خیال، ہمارا خاکہ پیدا کرتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. تو جب بھی ایک کی بات کی جائے گی دوسرا ہر حال میں آ جائے گا. تو زبان اگر اچھی نہیں ہے تو ہم اپنے اچھے خیالات کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے. لیکن زبان بہت اچھی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ اچھے خیالات کیسے جنریٹ کیے جائیں. زبان بیکار ہے. یہی نہیں ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا کہوں. کچھ بولیے حضور، کیا کہوں. ہمیں بس کچھ نہیں کہنے کا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو ہم یہی تو بات کرتے رہے پچھلی اپنی گفتگو سے بھی کہ ہماری اسکول، کالج اور یونیورسٹیز سوچنے والے یعنی کہ تھنکرز تو پیدا ہی نہیں کر رہی. زبان انہیں انگریزی بھی سکھا دی ہے، اٹالین بھی سکھا دی ہے، سب کچھ سکھا دیا ہے، کہنے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری 4 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی، تم نے چھٹی کی، تم اس مہینے 6 دن لیٹ آئے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. بس اس کے لیے زبان استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، کچھ ہمیں بتایا سکھایا ہی نہیں گیا. کیونکہ HR میں اور کچھ سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آنا چاہیے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کیسے ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے، لاز کیا ہیں، رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں، یہ آنا چاہیے. اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت موصول ہوئی ہے تو اس کے لیے کیسے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اس معاملے کو کیا کرنا ہے، یہ آنا چاہیے نا. ہم وہی کمیونیکیٹ کریں گے. ہم نے کبھی ذرا دیر کے لیے غور کیجیے کہ آج کے تعلیمی نظام میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کیا اس بات پر کوئی اہمیت بچے کو دی جاتی ہے ماں باپ کی طرف سے یا اساتذہ کی طرف سے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر غور کرو. بھئی ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو کہانی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اسی لیے ہمارے لیے تو مجبوری ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا، ابھی کے میں تعلیمی سینیریوز کی بات کر رہا ہوں. کسی کو نہیں پتہ. ارسطوٹل سکھاتے سکھاتے مر گیا کہ نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچان لو. اس کی ٹوم پہ بھی لکھا ہے نو دائی سیلف. وہ بیچارہ اپنی جان سے گیا یہ سمجھانے کے چکر میں کہ بھئی اپنے آپ کو پہچان لو. قرآن میں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو رب تک جو مسلمان پہنچنا چاہتے ہیں تو رب تک کا راستہ اندر سے نکلتا ہے. اپنے اندر غور کریں گے تو پھر انٹرسپیکشن کے بعد خدا کی تک پہنچ سکیں گے، ادروائز نہیں. اسی میں ایک رومی صاحب کی بات میں دہرا دوں، میں نے ایک کمرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہے، یا سمندر کا ایک قطرہ نہیں ہو، بلکہ تم ایک قطرہ ہو جس میں سارا سمندر. اگر قطرہ خود کو ہم قطرہ جانیں اور ہم یہ بھی جانیں کہ قطرے میں سارا سمندر ہے، تو اس سارے سمندر کے ہر قطرے میں ہم ہی ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے یہ تو ہیں. نہیں سے مراد کہ ہم سے مراد میں. حالانکہ وہ جو
جیسے موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو وہ جو انسان اگر خود کو اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے تو وہ کیا اس کے پاس ایک وہی اپنا اسپیسیمن ہے یا کہنا پڑے گا مجھے کانٹیکسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال نے موج دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کیوں کہا تھا, اور پھر یہ کیوں کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. سر مجھے اس سے وہ نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تو وہ یوں تھا نا کہ سولیٹیوڈ کا اور اس کا میں یقیناً میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں خود کو اپنے ادراک یا اپنے خود آگہی کے سفر پہ جاتا ہوں تو کیا میں خود کو دوسرے انسانوں سے مختلف سمجھتا ہوں؟ میں خود آگہی کے سفر پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دوسرے انسانوں جیسا سمجھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو حاصل ہوں اور میں اپنے آپ کو ایک اسپیسیمن بنا کے دور کھڑا کر کے فاصلے سے دیکھ کر باقی دنیا کے انسانوں کو بھی سمجھ سکوں گا. یہ دو الگ نظریات ہیں اپنے خود آگہی پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ خود آگہی ہے جو کہ آپ کو باقی انسانوں سے کاٹ دیتی ہے یا باقی انسانوں سے جوڑ دیتی ہے؟ یہ دو مختلف نظریات میرے خیال میں نہیں ہیں. ہاں یہ کیا کہیں اسے ٹو پرونگ ایک اس کا مطلب دو شاخہ ایک اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ میں بالچن ہے. تو یہ کبھی بھی آپ کہاں کچھ بھی کر لیں آپ مختلف ہیں. واہ واہ واہ. تو اس لیے آپ لیکن وہ بات پھر یاد کرنے کی ہے کہ جہاں جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی میں ایموشن ریگولیشن, کہ آپ کہاں تک جائیں. میں نے کہا ہماری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا اتنی نارسسزم ضروری ہے, کتنی, کیونکہ اگر آپ میں ذرا سا بھی میں نہیں ہے تو آپ وہ نہیں ہیں جو آپ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ فراز صاحب فراز نہیں ہے, شمیم صاحب شمیم نہیں ہے. اتنی ہونی چاہیے انا. لیکن یہی جب ہم اسی کی بات کرتے ہیں نا کہ بیچ کا راستہ رکھنا چاہیے, نہ ہی ہم شیطان بن سکتے ہیں نہ ہی رحمان بن سکتے ہیں, تو بیچ کا راستہ رکھنا چاہیے. تو اسی طرح یہ بھی معلوم ہو کہ میں مختلف ہوں, اسی طرح میرے سامنے جو بیٹھا ہے شخص وہ بھی مختلف. اسی لیے میں نے کہا تھا لوگ برابر بھی تو ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. یہ مختلف ہونا کہیں بھی کلاسیفیکیشن نہیں ہے, جو کہ درجہ بندی نہیں ہے. بالکل ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر نظریات میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہائٹ جیسی میری اور آپ کی مختلف ہے تو وہ مختلف ہو, رنگ مختلف ہو, رنگ روح اور لہجہ مختلف ہو, وہ تو ہوگا, لیکن ایگری تو کر سکتے ہیں نا. تو یہ اختلاف کو رکھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ میں مختلف ہوں, اسی طرح دوسرا بھی مختلف ہے. تو میں اپنا اختلاف کہہ سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, اور دوسرے کا مجھے حوصلہ ہونا چاہیے, اور یہ سکھانا چاہیے بچوں کو, ماں باپ کو بھی, اساتذہ کو بھی. یہی ہے ایموشن ریگولیشن. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ پیٹتے رہیں گے یا پھرتے رہیں گے.